الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ گفتگو کا آغاز کیا جائے اس سے پیشتر آئیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، رحمتیں برسا رہا ہے، صبح و شام لاکھوں کی بخشش کا سامان اس ماہ مبارک میں ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو دن کو روزہ رکھ کر، راتوں کو عبادت کر کے، تراویح پڑھ کر، تلاوت قرآن کر کے، نوافل کی کثرت کر کے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان برکت والے دنوں کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے آقا سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں ایمان کا دوسرا نام محبت رسول ہی ہے، کہ جس کے دل میں محبت رسول ہے وہ ایمان والا ہے۔ کسی عاشق رسول نے کہا تھا، سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے، اور جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم زندہ دل مسلمان ہیں، اپنے آقا سے محبت کرنے والے ہیں، تو اپنے آقا کی باتوں کو بھی محبت سے سنتے ہیں، حدیثوں کو بھی محبت سے سنتے ہیں، اپنے آقا کے محبت کے ساتھ ترانے گاتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے نعت پاک پڑھی، آپ نے سنی، محبت کے ساتھ مچل کر کے سنی، یہی تو محبت کی دلیل ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی محبت رسول کی ایک دلیل ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں محبت ڈالی تو ہم ان محفلوں کی رونق بنے ہوئے ہیں۔ گویا ہم اپنی زبان سے نہیں، اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں لوگوں، اس لیے ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آؤ اپنے آقا کی باتوں کو سنو۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان شریف کو پائے، پھر ماہ رمضان گزر جائے مگر یہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور سنو، میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَلَمْ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَلَمْ يَصُمْهُ فَقَدْ شَقِي۔ جس نے رمضان شریف کو پایا اور روزے نہ رکھے، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی رضا کے طلبگار ہو کر روزے رکھیں، نیکیوں پر نیکیاں کریں، نوافل پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں۔ مدنی چینل پر ماہ رمضان ٹرانسمیشن کی دھوم دھام ہے، گھر میں مدنی چینل چلائیں، روزانہ بعد عصر اور بعد تراویح مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں آپ شرکت کریں، انشاءاللہ بہت کچھ آپ اس میں سنیں گے اور سیکھیں گے، اور پھر جب سیکھیں گے تو عمل کرنے والے بنیں گے، کیونکہ یہ ماہ مبارک رحمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، برکتیں لٹا رہا ہے، اور عاشق رسول برکتیں لوٹ بھی رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہم عشق و مستی میں مچل کر کے پڑھتے ہیں، عاصیوں کو
مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، معاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام۔ مل کر بولو، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، معاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام۔ جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، ماہ رمضان غفران ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام۔ اور عاشق رسول آگے مچل کر کے کہتا ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، اور جو نہیں رکھتا جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کروڑ ہا کروڑ نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، ان میں ایک اہم ترین نعمت ہمارے گھر بھی ہیں۔ اس کے تعلق سے ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ گھر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر بھلے سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے محل کی صورت میں ہو یا چھوٹا سا ہو، چاہے علیشان گھر ہو، آخر گھر گھر ہی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو کہتے، پھر میرے آقا کی بات آ گئی، اور دیوانے اپنے آقا کی باتوں پر مچل جایا کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآبانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری ضرورت پوری فرمائی، ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس بقدر کفایت اسباب بھی موجود نہیں، کتنے ایسے ہیں جن کا کوئی گھر نہیں۔ کتنا پیارا انداز ہے نا میرے آقا کا۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی کتنے لوگ فٹ پاتھ پر رات گزارتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ ہی موجود نہیں۔ ہمارے پاس گھر ہیں، چاہے کرائے کا ہی گھر صحیح، لیکن گھر تو ہے۔ اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں سر چھپانے کے لیے، چین سے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے گھر تو عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا۔
یہ بھی اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے، اس نے ہمارے گھروں کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ صرف چند سیکنڈ کے لیے زلزلہ آ جائے دل کانپ جاتا ہے، ہوش اڑ جاتے ہیں، چاہے انسان کتنی ہی خوشیوں میں مبتلا ہو سب خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ زمین کانپ نہیں رہی، ٹھہری ہوئی ہے، ہمارے گھر جہاں تھے وہیں پر صحیح سلامت موجود ہے، یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ تصور کیجئے کوئی ایک جنگلی جانور مثلا شیر محلے میں آ جائے، پورا محلہ کیسا خوف پورے محلے میں پھیل جائے گا، باہر نکلنا دشوار ہو جائے گا، زندگی کے کتنے سارے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ غور فرمائیے ان جنگلی جانوروں کو جنگل میں کس نے روکا ہوا ہے؟ ہزاروں قسم کے جانور، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو اور نہ جانے کیسے کیسے زہریلے جانور دنیا میں موجود ہیں۔ ان سب کا رخ اگر ہمارے رہائشی علاقوں کی طرف ہو جائے تو سوچئے زندگی کتنی دشوار ہو جائے۔ اللہ پاک نے ان سب کو ہمارے گھروں سے دور رکھا ہوا ہے، یہ کتنا بڑا احسان ہے، کیسی عظیم نعمت ہے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس نے ہماری ضروریات پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا، اللہ پاک ہمیں اس کا شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں، اب گھر تو عطا فرمایا، پھر اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ بات اگرچہ چھوٹی ہے لیکن اہمیت بڑی رکھتی ہے۔ گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے گھروں کا ایک سکون تو وہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں بن مانگے عطا فرما دیا ہے، بن مانگے عطا فرما دیا ہے۔ گھر میں پہنچ کر ہمیں کوئی خوف نہیں رہتا، ہم پرسکون ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرا سکون یہ ہے، اور جو ہم نے خود اپنی محنت سے حاصل کرنا ہے وہ سکون کون سا ہے؟ گھر کا اچھا ماحول، تمام گھر والوں کی آپس میں محبت، پیار، اتحاد، اتفاق، بھائی چارہ، اگر گھر میں یہ باتیں نہ ہو تب بھی بندے کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، نہ اتفاقیاں، دنیا میں فتنے پھیلے ہوئے ہوں، آدمی کو دین بچانا مشکل ہو رہا ہو، جہالت بڑھ رہی ہو، ایسے فتنوں بھرے ماحول میں ہمیں حفاظت کا جو ذریعہ بتایا گیا ہے وہ ہمارا گھر ہے، وہ ہمارا گھر ہے۔ پھر دیوانے مچل جائیں گے۔ میرے آقا کا فرمان حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلامت الرجل فی الفتنۃ ان یلزم بیتہ، فرمایا فتنوں میں سلامتی کی راہ یہ ہے آدمی اپنے گھر کو لازم پکڑ لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت نجات کی کیا راہ ہوگی جب فتنوں کا دور ہوگا؟ تو سنو، مدینے والے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ۔ فرمایا جب فتنے پھیلے ہوں، فتنے اپنی تباہی مچا رہے ہوں، اس وقت میں 3 اصول بندے کو اپنانا چاہیے۔ اسلام 3 اصول عطا کرتا ہے۔ پہلا اصول یہ، اپنی زبان اپنے قابو میں رکھیں۔ دوسرا اصول بیان کیا گیا، تمہارا گھر تمہیں کافی رہے، کہیں تم بے کام کے کہیں بھی تم نہ نکلو اپنے گھر سے۔ تیسرا اصول بیان کیا گیا، اپنی خطاؤں پر آنسو بہاؤ، اپنے کیے پر تم غور کر لو تم کیا کر رہے ہو۔ گھر میں رہا کریں، زیادہ سے زیادہ وقت گھر ہی میں گزاریں، لوگوں سے میل جول کم کریں، تو اس طرح فتنوں سے محفوظ رہ جائیں گے۔
ان روایات کو سامنے رکھیں اور آج گھروں کا جو ماحول معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے اسے سامنے رکھیں. یوں لگتا ہے کہ شاید یہ احادیث ہمارے زمانے سے متعلق نہیں ہے. افسوس کہ ہمارے گھروں کے اندر کا ماحول بھی فتنوں سے خالی رہا کرے. گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، حسد، بغض و کینہ، بھائی بھائی کی خوشیوں کا دشمن ہے، بھائی بھائی کی خوشیوں کا دشمن بنا ہوا ہے. حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آدمی گھر سے باہر رہے تو بہت سارے گناہوں سے بچا رہتا ہے، گھر آ کر گناہوں میں پڑ جاتا ہے. جب تک گھر سے باہر رہے، دوستوں میں ہے، کام کاج پر ہے، اس وقت تک فلموں ڈراموں سے عموماً بچا رہتا ہے. عموماً لوگوں کے سامنے موبائل کا غلط استعمال کم ہوتا ہے. گھر آ کر موبائل پر ایسی ایسی گندی حرکتیں بھی کی جاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ. بندہ باہر ہو تو لڑائیاں، جھگڑے، غصے کا غلط نفاذ عموماً کم ہو جاتا ہے. گھر آ جائے تو اسے جھاڑا، اسے برا بھلا کہا، کبھی بچوں کو گالیاں، کبھی بچوں کی امی پر برس رہے ہیں. غرض ہمارے گھر جو فتنوں سے حفاظت کا مضبوط قلعہ تھے، ہم گھر میں رہ کر بہت سارے فتنوں سے خود کو بچا سکتے تھے. ہم نے ماحول ایسا بنا لیا کہ گھروں کے اندر بھی گناہوں سے حفاظت نہیں رہی. یہ ہم نے بنایا اپنے گھروں میں ماحول. اب یاد رکھیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ بات بہت ہی خطرناک ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہوا وہ مجرم جسے قیامت کے دن پیٹھ کے پیچھے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. پیٹھ کے پیچھے سے بھی یوں نہیں کہ فرشتے پیٹھ کی طرف آئیں، پیچھے سے آئیں اور ہاتھ میں اعمال نامہ تما دے. نہیں، بلکہ انداز یہ ہوگا سیدھا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، پھر الٹا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے کر دیا جائے گا، اس میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا. یہ اس دن موت مانگے گا مگر موت نہ ملے گی، پھر اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اس شخص کا جرم جانتے ہو کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا انہو کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا. یعنی یہ بندہ دنیا کے اندر اپنے گھر میں خواہشوں، شہوتوں اور غرور و تکبر میں مبتلا رہتا تھا. گھریلو خوشیوں میں ایسا مگن تھا کہ آخرت کو بھول ہی چکا تھا. نہ اس نے خود اچھے عمل کیے، نہ گھر والوں کو اس کی ترغیب دلائی، یوں ہی گناہوں میں مصروف رہ کر موت کے گھاٹ اتر گیا. اللہ اکبر. او مسلمانوں، پتہ چلا گھروں میں غفلت کا شکار رہنا، بس دنیاوی خوشیوں میں مگن، دنیا کی الجھنوں میں مصروف رہنا، نہ گھر میں دینی ماحول، نہ باہر دینی ماحول، نہ گھر میں نیکیوں کی عادت، نہ باہر نیک کاموں میں رغبت، بس غفلت ہی غفلت میں پڑے رہ کر دنیا سے چلے جانا آخرت کی شدید ترین عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے. یہ یقین مانیے ہم 90% پریشانیوں اور 90% گناہوں سے بچ سکتے ہیں اگر گھر میں دینی ماحول بنا لیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں دینی اور اسلامی ماحول بنائیں. ہم نے ابتدا میں پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 27 سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی. کیا وحی کی گئی؟ فرمایا ان تبوأ لقومكما بمصر بیوتا، فرمایا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ. یہاں سے معلوم ہوا کہ گھر بنانا بھی سنت انبیاء ہے، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ ضرورت کے تحت گھر بنایا جائے، فخر و غرور کے لیے نہ ہو،
حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو گھر بنانے کا حکم ہوا، ان گھروں کے اندر کا ماحول کیسا رکھنا ہے؟ فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، فرمایا اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو۔ یہ اس دور کی بات ہے جب فرعون کا ظلم عروج پر تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں فرعون نے فتنہ برپا کیا، بنی اسرائیل کی مسجدیں گرا دیں، انہیں مشکلات سے دوچار کر دیا۔ اس وقت اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا بنی اسرائیل کے لیے گھر بنائیں، ان گھروں کو مسجد، ان گھروں کو نماز کی جگہ مقرر کریں۔ وہ ماحول جو مسجدوں کا ہوتا ہے وہ ماحول گھروں میں بنا لیں، نماز قائم رکھیں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے جو یہ حکم دیا کہ اپنے گھروں کو مسجدوں جیسا ماحول بنا لیں، وہاں پر دینداری کریں، وہاں نمازیں پڑھیں، رب کو یاد کریں، جب یہ سب کچھ کریں گے تو ہوگا کیا؟ تو فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ، اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ، بنی اسرائیل جو اپنے گھروں میں نمازیں قائم کریں گے، گھروں کے اندر رہ کر دین پر عمل پیرا ہوں گے، انہیں خوشخبری سنا دیجئے، عن قریب اللہ پاک انہیں فرعون پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور مسلمانوں، آج کل لوگ بہت قسم کے تبصرے کرتے ہیں، بس جی نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، اب تو سچ بولنا بہت دشوار ہو گیا ہے۔ کبھی حکمرانوں کی غیبتیں، کبھی مسلمانوں کی برائیاں، فلاں ملک کو دیکھو وہاں ایسا ماحول ہے، فلاں ملک کے لوگ ایسے اخلاق والے ہیں، ہم مسلمان ہو کر ایسے نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ ہزار طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ شاید دنیا کے آسان ترین کام تبصرے کرنا ہی رہ گیا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کم از کم ہمارا گھر تو ہمارے اختیار میں ہے، ہم اپنے گھر کے اندر کا ماحول تو بہتر کر لیں، وہاں سچائی کو نافذ کریں، گھر کے اندر نیکی کا ماحول بنائیں، گھر کے اندر اچھے اخلاق نافذ کریں، گھر کے اندر اثار و قربانی کا جذبہ بڑھائیں، گھر والوں کو نمازی بنائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ، یعنی جو فتنوں بھرے دور میں گھروں کا ماحول پاکیزہ کر لیں، گھروں سے باہر فرعون دین پر عمل کرنے نہیں دے رہا تو گھروں کے اندر دینی ماحول بنا لیں، اس کی برکت سے اللہ پاک فرعونی فتنوں کو تباہ و برباد کر دے گا اور پورے عالم پر اللہ پاک اسلام کو نافذ فرما دے گا اس کی برکت سے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں کے اندرونی ماحول پر خصوصی توجہ دیں۔ اگر گھر کے اندر کا ماحول درست ہوا تو انشاءاللہ عز و جل ہماری نسلیں سنور جائیں گی۔ گھر کا ماحول کیسے درست کرنا ہے، یہاں چند باتیں ہم انشاءاللہ اس کے تعلق سے کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ او مسلمانوں، پتہ چلا چاہے دنیا کی خوشیوں سے بھرا ہوا گھر ہو، مال و دولت کی کوئی کمی نہ ہو، روشنیوں سے جگمگا رہا ہو، بہت عالی شان گھر ہو، اگر وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ویران اور سنسان ہے۔ اس لیے گھر میں نمازوں کا ماحول بنائیں، گھر کی خواتین کو نرمی سے پیار کے ساتھ ترغیب دلائیں، انہیں نمازی بنائیں، خود بھی گھر میں نوافل وغیرہ کا سلسلہ کریں۔ انشاءاللہ الکریم گھر میں نمازوں کا ماحول اگر بن گیا تو سمجھیے کہ دین کا ستون گھر میں لگ گیا۔
ہاں ہاں میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جس گھر میں نماز کا ماحول بن گیا گھر میں دین کا ستون لگ گیا. جب تک گھروں میں نمازوں کا ماحول رہے گا اس گھر میں دین قائم رہے گا. مفسر قرآن شہید قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسلمان کی اصل خوشی اور رونق نماز ہے. نمازوں کے اوقات میں مسلمانوں کے گھروں میں عید کی طرح چہل پہل اور رونق ہونی چاہیے. اور گھر کے ہر گھر میں اور ہر گھر میں ہر گھر کے ہر کمرے سے تلاوت قرآن کی آوازیں آنی چاہیے. کاش ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہی ماحول ہو جائے، ہم بھی اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائے. اور مسلمانوں یہ ماحول بن اسی وقت سکتا ہے کہ جب ہم پہلے خود عمل کرنے والے بنیں گے. پہلے ہم خود عمل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. ہمیں دیکھ کر ہمارے گھر کی خواتین نماز پڑھیں گی، ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے نماز پڑھیں گے، ہمیں دیکھ کر ہمارے پڑوسی نماز پڑھیں گے. یوں ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ ایک نیک ماحول بن جائے گا، ایک اچھا ماحول بن جائے گا. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا اکرموا بیوتکم ببعض صلاتکم، کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھر کی عزت بڑھاؤ. اب نمازوں کے ذریعے سے گھر کی عزت بڑھے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں پیارے اسلامی بھائیوں ایسا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گھر میں سارے کے سارے نمازی ہیں، سب وقت پر نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم میرا مولا اس گھر کے تعلق سے اس محلے میں نہیں بلکہ اس علاقے میں ان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں. یوں گھروں کی عزت بڑھ جاتی ہے. اور پھر اس کے تعلق سے حدیث پاک میں بھی ہے. آؤ بخاری شریف کی حدیث سنیں. بخاری شریف کی حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرمایا بے شک آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھی جائے مگر فرض نماز مسجد میں مردوں کے لیے. اس حدیث پاک کو سن کر کے یہ اپنے ذہن و گمان میں نہ بٹھا لیں کہ اب تو حدیث پاک میں بھی آ گیا کہ گھر میں نماز پڑھو. گھر میں نماز پڑھنے سے مراد یہ بتایا گیا کہ نوافل کی کثرت کرو. پتہ چلا فرض نماز جو ہے وہ تو ہم مردوں میں نے مسجد میں باجماعت ہی ادا کرنی ہے، یہ واجب ہے. اسی طرح محتاط طریقہ یہ ہے کہ سنت رکعتیں بھی مسجد میں ہی ادا کی جائیں. سنت جو رکعتیں ہیں وہ بھی مسجد میں ہی عطا کی جائیں. باقی جو نوافل ہیں مثلا تہجد کی نماز ہے وہ گھر میں ادا کی جائے، اشراق و چاشت کی نماز ہے وہ گھر میں ادا کی جائے، اوابین کی نماز ہے وہ گھر میں ادا کی جائے، رات کے نوافل وغیرہ یہ گھر میں پڑھے جائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر میں نمازوں کا ماحول بنے گا. جی ہاں گھروں میں نیکی کرنے کا ماحول بنے گا. مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ متقیہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل سے متعلق کیا معمول تھا؟ فرمایا آپ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، آپ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں گھر میں ادا فرماتے، پھر مسجد میں تشریف لے جاتے، نماز ظہر با جماعت ادا فرماتے، پھر گھر تشریف لاتے 2 رکعتیں ادا فرماتے، یوں ہی مغرب کی نماز با جماعت ادا فرماتے اور پھر گھر تشریف لاتے 2 رکعتیں ادا فرماتے، پھر عشاء کی نماز مسجد میں ہوتی، اس کے بعد بھی گھر آ کر 2 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے. یہ ہمارے آقا کا طرز عمل تھا.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عام مسلمانوں کی امی جان حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہیں. آپ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے. فرماتے ہیں ایک رات میں اپنی خالہ جان حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رکا. اس رات پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی, پھر گھر تشریف لائے. گھر میں آپ نے 4 رکعت ادا فرمائی, پھر آرام فرما ہو گئے. رات کا کچھ ہی حصہ گزرا تھا, پھر اٹھے, چہرے پاک پر ہاتھ پھیرا, سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت کی, پھر وضو کیا, نماز پڑھنے لگے. میں بھی وضو کر کے حاضر ہو گیا, نماز پڑھنے لگا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں کر کے 12 رکعتیں ادا فرمائی, پھر وتر ادا فرمائے, پھر آرام فرما ہوئے. پھر فجر کی اذان کے بعد 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں ادا فرمائیں, پھر فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹیشن تھا, یہ آپ کی ادائیں تھیں. سبحان اللہ, یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا انداز. ہمیں بھی چاہیے کہ یہ سنت بھی اپنا لیں. کاش گھر میں تہجد کا ماحول بن جائے, اشراق و چاشت اور اوابین کے نوافل کا ماحول بن جائے. اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم گھر میں برکتیں ہی برکتیں آئیں گی. اللہ پاک نے چاہا تو پریشانیاں دور ہوں گی, بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے گی, اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی, ہماری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی. میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر, ہو سارے نوافل ادا یا الہی. دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت, رہوں با وضو میں صدا یا الہی. حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابرا الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, بے شک شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. کتنی پیاری فضیلت ہے قرآن پاک کی تلاوت کی بھی نا. گھروں میں لڑائیاں کون کرواتا ہے؟ شیطان. بھائی بھائی کو کون دور کرتا ہے؟ شیطان. غیبتیں, چغلیاں, بدگمانیاں, بے عزتیاں کون کرواتا ہے؟ شیطان. غصے کا غلط نفاس کرنے پر کون ابھارتا ہے؟ شیطان. گناہ کون کرواتا ہے؟ دلوں میں وسوسے کون ڈالتا ہے؟ گھر کا سکون کون برباد کرتا ہے؟ شیطان. جب شیطان ہی ہمارے گھروں سے دور بھاگ جائے گا, پھر گھر امن کا گہوارہ کیوں نہیں بنے گا؟ کیوں نہیں بنے گا گھر ہمارے گھروں کا, ہمارے امن کا گہوارہ؟ ضرور بنے گا. اس لیے کرنا کیا ہے؟ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی, انشاءاللہ کریں گے. یا اگر ہم کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا تو جو ہم کو پڑھنا آتا ہے اسی کو روزانہ اپنے گھر میں تلاوت کرنے کا ماحول بنائیں گے. جتنا بھی ہم کو قرآن آتا ہے, 1 سورت, 2 سورت, 4 سورت, 10 سورت, جتنا بھی آتا ہے وہ سب پڑھنے کا انشاءاللہ اپنے گھر میں ماحول بنائیں گے کہ پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمیں چاہیے کہ گھر میں تلاوت کا ماحول بنائے. روایت میں ہے جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہ اس کھنڈر جیسا ہے جس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. پتہ چلا قرآن ہمارے گھروں کی حفاظت فرماتا ہے. ہمیں چاہیے گھروں میں تلاوت کی عادت بنا لیں, تلاوت قرآن کی عادت بنا لیں. حضرت علی بن صالح اور حضرت حسن بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں بھائی تھے. توجہ کرنا آپ, ان کا گھرانہ تلاوت قرآن کا بہت شوقین تھا. بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں اور اس بات پر گفتگو ختم کروں گا انشاءاللہ.
ان کے ہاں روزانہ ایک ختم قرآن کیا جاتا تھا۔ انداز یہ تھا کہ یہ دونوں بھائی اور ان کی والدہ مل کر تلاوت کرتے۔ ایک تہائی قرآن پاک حضرت علی بن صالح رحمت اللہ علیہ تلاوت کرتے، ایک تہائی قرآن ان کے بھائی حضرت حسن بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ تلاوت کرتے، اور ایک تہائی قرآن ان کی والدہ محترمہ تلاوت کیا کرتی تھی۔ یوں روزانہ ایک مکمل قرآن پاک کی تلاوت ان کے گھر میں ہوا کرتا تھا سونے سے پہلے۔ کچھ عرصے بعد ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اب ایک فرد کم ہو گیا، اس کے باوجود انہوں نے تلاوت قرآن میں کمی نہیں آنے دی۔ دونوں بھائیوں نے مل کر والدہ محترمہ کی کمی پوری کی، اور دونوں بھائیوں نے مل کر نصف نصف یعنی آدھا آدھا 15 سپارے ایک بھائی نے اور 15 سپارے ایک بھائی نے قرآن پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ روزانہ ختم قرآن کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضرت حسن بن صالح اکیلے رہ گئے، مگر ان کے شوق تلاوت پر قربان جائیے، انہوں نے تلاوت قرآن میں کمی نہ آنے دی۔ اب حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکیلے ہی اپنی والدہ اور بھائی کے حصے کی بھی تلاوت کرتے، یعنی روزانہ اکیلے ہی پورا قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قریبی شخص کا بیان ہے، جس رات حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، میں ان کے پاس تھا، آپ نے مجھ سے پانی مانگا، اس وقت نماز میں پڑھ رہا تھا، فوراً پانی پیش نہ کر سکا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں جلدی سے پانی لے کر حاضر ہوا۔ حضرت علی بن صالح نے فرمایا، میں نے ابھی پانی پی لیا ہے، میں نے ابھی پانی پی لیا ہے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میرے سوا یہاں تو کوئی نہیں، میں ہوں اور حضرت علی بن صالح ہیں، تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر پانی کس نے پلا دیا، پھر پانی کس نے پیش کر دیا؟ اللہ اکبر۔ میں نے حضرت علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنی اس حیرانی کا ذکر کیا، فرمایا اللہ پاک کی رحمت سے ابھی حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یعنی نیک بندے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا۔ اے علی بن صالح سنو، تمہارا بھائی اور تمہاری والدہ بھی انہی نیک لوگوں میں شامل ہیں، انہی نیک لوگوں میں شامل ہے جن پر اللہ کا انعام ہے، جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شخص کا کہنا ہے یہ حضرت علی بن صالح کی آخری گفتگو تھی، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی روح قبضۂ عنصری سے پرواز کر گئی، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب و کتاب مغفرت ہو۔ اور مسلمانوں،